آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا بنائے ہم نے فی السماء آسمان میں بروجن مضبوط قلعے وَزَيَّنَّاهَا اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے۔ یہاں بروجن سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں کیونکہ وہ بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آسمانی قلعے ہیں جہاں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اب یہ کس طرح سے ہیں اس کی اصل حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بروج سے مراد سورج اور چاند اور دیگر سیاروں کی وہ منزلیں ہیں جو ان کے لیے مقرر ہیں، اور یہ تعداد میں 12 ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے اور خوبصورت بنا دیا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔ رات کے وقت آسمان پر ستاروں کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جس کا مظاہرہ ہر آنکھ کرتی ہے۔ اس بارے میں سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، یعنی ستاروں کے ساتھ زینت بخشی، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا اور حفاظت کی ہم نے اس کی یعنی آسمان کی، من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے۔ ابتدا میں جنات کو آسمان میں جانے کی اجازت تھی، لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا تو یہ اجازت ختم کر دی گئی اور آسمان کی حفاظت کو بڑھا دیا گیا۔ یہ بات بھی ہمارے ایمان بالغیب کا حصہ ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے آسمانوں میں حفاظتی اقدامات کر رکھے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن ہمارے ایمان بالغیب کا یہ حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کو قرآن کے نزول کے وقت بڑھا دیا۔ کوئی بھی شیطان قرآن میں سے کچھ بھی اچک نہیں سکتا، الا مگر من استرق جس نے چرا لیا السمع کان یہاں پر لفظی معنی ہے لیکن مرادی معنی سننا، یعنی وہ کچھ سن لے، یعنی شیطان کچھ سنگن لے لے، فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا شہاب مبین ایک روشن شعلہ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی جن اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ممنوع علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر میزائل پھینکا جاتا ہے جسے ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، اور یہاں اسے شہاب مبین کہا گیا ہے۔ کچھ تو جل کر مر جاتے ہیں اور کچھ شیاطین جن بچ جاتے ہیں، اور بعض سنگن لے کر آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے انسان کے امتحان کے لیے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس حکم کو سن کر فرشتے جھکتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اپنے پر مارنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے گویا کہ صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حق بات کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند اور برتر ہے۔ فرشتوں کی باتیں شیطان چوری چھپے سنتے ہیں، اور یہ شیطان اس طرح اوپر تلے ہوتے ہیں جیسے یہ انگلیاں۔ پھر کبھی تو باتیں سننے والے شیطانوں کو قبل اس کے کہ وہ اپنے نیچے والے کو بتائے چنگاری جلا دیتی ہے، اور کبھی اس چنگاری کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے ساتھی کو بتا دیتا ہے، اور اس طرح یہ باتیں وہ زمین تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ان باتوں کو جادوگر تک پہنچا دیا جاتا ہے،
اور وہ اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ اس جادوگر کی کبھی کوئی بات سچ نکل آتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں دن اس جادوگر نے ہم سے یہ کہا تھا، لہٰذا اس کی بات سچی نکلی، حالانکہ یہ وہی بات ہے جو آسمان سے اڑائی گئی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے لوگوں کو آزماتے ہیں، یعنی ان کے ایمان کو آزماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے فرشتے ابر میں آ کر ان کاموں کا تذکرہ کرتے ہیں جو دنیا میں ہوں گے، تو شیاطین ان میں سے کوئی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں اور اپنے کاہنوں کے کان میں اس طرح سے ڈال دیتے ہیں جیسے شیشی میں کچھ پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے، پھر وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ کا اضافہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، الا مگر من جس نے اس طرقہ چرا لیا، السمع کان، یعنی وہ کچھ سن لے، فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہاب مبین ایک روشن شعلہ۔ تو واضح کیا گیا کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ایکچولی اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام یعنی قرآن کوئی جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر جاتا ہے۔ تو واضح کیا گیا کہ علم غیب کی باتیں جنوں کے پاس نہیں جا سکتی۔ قرآن کی حفاظت اس طرح سے بھی کی گئی ہے، اور یہ کہ اگر کوئی کام جو دنیا میں ہونے والا ہے اس کی سنگن کوئی جن لے کر چلا جاتا ہے، اول تو اس کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ کچھ کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ایمان کی آزمائش کی جا سکے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض اور زمین کو مددناہا پھیلا دیا ہم نے اس کو، والقینا اور ڈالے ہم نے فیہا اس میں رواسیہ پہاڑ۔ رواسیہ کا جو لفظ ہے راسین واو سے ہے، مانا کسی چیز کا ایک جگہ ٹھہرنا۔ تو پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑے تاکہ زمین ڈگمگائے نہ۔ وَأَنبَتْنَا اور اگائی ہم نے فیہا اس میں یعنی اس زمین میں من کل شیء ہر طرح کی چیز سے، موزون درست یا پھر مناسب۔ موزون کہتے ہیں اس چیز کو جس کی خاص مقدار ترازو سے تولی جائے، یعنی کسی چیز کی خاص مقدار جو کسی ترازو سے تولی جائے، جانچی جائے، وزن کی ہوئی چیز۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں بھیجی ہے وہ اپنے ڈیزائن اور اپنی نوعیت سے باہر نہیں جا سکتی۔ پھر یہ کہ موزون کا دوسرا معنی حسب ضرورت ہے، یعنی اس میں اعتدال اور تناسب کا مفہوم بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مقدار اور تعداد اس حد تک ہی رکھی ہے جس حد تک اس کی ضرورت ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا اگایا۔ ان تمام چیزوں کا اندازہ قطعی، دائمی اور اٹل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اسی طرح سے ہی پیدا ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور اگائی ہم نے اس میں ہر طرح کی چیز سے درست مناسب۔ وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے لَكُمْ تمہارے لیے فِيهَا اس میں یعنی اس زمین میں معائش اسباب معیشت یا سامان زندگی، جسے آپ وسائل زندگی کہہ سکتے ہیں، غلہ، خوراک وغیرہ۔ وَمَلَّسْتُمْ اور ان کے لیے نہیں تم، لہو اس کے لیے، برازقین رازق، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ بہت سی مخلوق ایسی ہے جن کے رزق کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں ہے، مگر اللہ ان سب کو ان کے حصے کا رزق پہنچا رہا ہے۔ مثلاً کیڑے مکوڑے ہیں، سمندری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اور اگر ہم کسی کو رزق پہنچانے کا سبب بنے بھی ہوئے ہیں تو اصل رازق اللہ ہے۔ اس کا رزق ہمارے گھر میں اترا ہے، یعنی جس کے رزق کا سبب ہم بنے ہیں تو اس کا رزق پہلے ہمارے گھر میں اترا ہے، ہم تو صرف
ذریعہ بنے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے کمانے کے مختلف طریقے آسان کر دیے ہیں، اور سواری، خوراک، غلام سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ سب کو رزق دیتا ہے، یعنی رزق اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن کتنی ایسی مخلوق ہے جس کا فائدہ انسانوں کو پہنچتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی بھی چیز، الا مگر عندنا، ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے ہیں، یعنی ہر چیز کے ہمارے پاس لامحدود خزانے ہیں، لیکن ہم جو بھی نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے ساتھ نازل کرتے ہیں، جیسے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، ننزلہ، ہم اتارتے اس کو، الا مگر بقدر معلوم، ساتھ ایک معلوم اندازے کے، یعنی ان لامحدود خزانوں سے صرف ضرورت کے مطابق چیزیں دنیا میں بھیجی جاتی ہیں۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے انسانوں کے پاس جو گودام ہوتے ہیں وہاں سے ضرورت کے مطابق سپلائی کی جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے لامحدود ہیں، انلمیٹڈ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے نازل نہیں کرتے مگر اندازے کے ساتھ۔ وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجتے ہیں ہم، الرِّيَاحَ، ہواؤں کو، لَوَاقِحَ، بوجھل بنا کر۔ لواقح کا مفہوم پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں اور بارش کا سبب بنتی ہیں، لیکن اب جدید سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پولن گرینز بھی ہواؤں کے ذریعے شفٹ ہوتے ہیں، یعنی منتقل ہوتے ہیں، جن سے پھولوں کی فرٹیلائزیشن یعنی افزائش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں فصلیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یوں یہ سارا نباتاتی نظام بھی ہواؤں سے چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجتے ہیں ہم ہواؤں کو بوجھل بنا کر۔ فَأَنزَلْنَا، پھر نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلا دیا ہم نے تم کو اسے۔ اللہ نے میٹھا پانی نازل کیا تاکہ تم اسے پی سکو، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس پانی کو کڑوا اور کھاری بنا دیتے۔ پانی سے ہی زندگی کی ابتدا کی گئی۔ زمین پر ہر طرح کی زندگی کے وجود کا سورس یعنی ذریعہ پانی ہے، اور پھر پانی پر ہی زندگی کی بقا کا انحصار بھی ہے، یعنی ہماری زندگی پانی پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پانی کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، اور یہ سسٹم اللہ کے عجائبات میں سے ہے۔ سمندروں سے ہواؤں تک بخارات پہنچا کر بارش اور برف باری کا انتظام کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر پانی کو سٹور بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انتم، اور نہیں تم، لہو بخازنین، اس پانی کے لیے ذخیرہ کرنے والے۔ یہ جو برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں یہ پانی کے ذخائر ہیں۔ پھر اس طرح سے چشموں، نہروں اور دریاؤں اور کنووں کے ذریعے پانی کو سٹور کیا گیا تاکہ سارا سال پانی محفوظ رہے اور لوگ خود بھی پیتے رہیں اور اپنے مویشیوں، کھیتوں اور باغات کو بھی سیراب کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انتم لہو بخازنین، تم اس پانی کو سٹور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نیچرل ریسورسز ہیں پانی کو سٹور کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ برفیلے پہاڑ جب گرمیاں آتی ہیں تو پگھلتے ہیں، تو پانی لوگوں کو ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے چشموں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، کنووں کے ذریعے پانی کو سٹور کیا گیا تاکہ سارا سال انسان پانی استعمال کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم پانی کے اس ذخیرے کو جمع کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ پانی اتارتا ہی نہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس پانی کو کڑوا اور کھاری بنا دیتا۔ تو اپنی نعمتوں کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ جن کے پاس بھی میٹھا پانی پینے کو ہے، نہانے کو ہے، پکانے کو ہے،
اور دیگر کام کاج کے لیے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نپی تلی ہوتی ہے آپ ان سے ان کی قدر پوچھیں، اور جن کے پاس فراخی کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم لَنَحْنُ البتہ ہم ہی نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم ہی الوارثون وارث ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب سب مر جائیں گے تو پھر وارث اللہ ہی ہوں گے۔ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ظاہری ملکیت کا بھی کوئی دعوے دار باقی نہیں رہے گا، یعنی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور صرف اللہ باقی رہیں گے۔ اس وقت صرف اور صرف وارث اللہ ہی ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَلِمْنَا ہم جانتے ہیں المستقدمین ان لوگوں کو جو پہلے گزر چکے ہیں منکم تم میں سے۔ یہاں پر المستقدمین سے مراد وہ لوگ جو پہلے مر چکے، دوسری مراد وہ لوگ جو نیکی میں آگے جانے والے ہیں، نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سابقون الاولون اسلام لانے میں، یعنی جو لوگ پہل اسلام لے آئے وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ پھر اسی طرح سے دنیا میں پہلے آنے والے بھی اس سے مراد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو پہلے گزر چکے ہیں تم میں سے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمنا ہم جانتے ہیں المستاخرین ان لوگوں کو بھی جو پیچھے آنے والے ہیں۔ یہاں المستاخرین سے مراد بعد میں مرنے والے لوگ، یعنی جو لوگ بعد میں مریں گے۔ دوسری مراد نیکی میں تاخیر کرنے والے۔ اسی طرح سے تیسری مراد اسلام لانے میں تاخیر کرنے والے۔ پھر یہ کہ دنیا میں بعد میں آنے والے لوگ بھی اس سے مراد ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ یہاں اس آیت کا مفسرین ایک اور معنی بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صورت نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو حق کی اس دعوت پر فوراً لبیک کہیں گے اور آگے بڑھ کر قرآن کو قبول کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان کے مستاق کون لوگ ہیں۔ اس بارے میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سابقون الاولون ہے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور کون جو ان کے احسان کے ساتھ پیروی کریں گے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ قبول حق کے لیے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس دعوت کو فوراً قبول کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے لوگ فوراً ایمان لے آئیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ بد نصیب لوگ جو اس سعادت کو سمیٹنے سے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں بہت اہم میسج ہم سب کے لیے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں، یعنی دنیا میں آنے اور جانے کا وقت ہم طے نہیں کر سکتے، لیکن ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں المستقدمین میں آنا ہے، نیکیوں کے اعتبار سے ہم نیکیوں میں سبقت کرنے والے بنے، نیکیوں میں تاخیر کرنے والے نہ بنے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب ہوا یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان کو، یعنی قیامت کے دن۔ انہو بے شک وہ حکیم علیم بڑی حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے
کہ سارے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے اور ان کے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری جزا ان کو دے۔ پھر یہ کہ وہ خوب جاننے والا ہے، کب اکٹھا کرے گا، کیسے اکٹھا کرے گا، کیوں اکٹھا کرے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں جو بھی ہم نے آیت نمبر 24 اور 25 پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے تمام انسانوں کی خبر رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ دنیا میں آئے اور گزر گئے اور جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ کون انبیاء پر ایمان لایا، کس نے اللہ کی بندگی کی اور کس نے نافرمانی کی، کوئی بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے اور کمال علم کی بھی دلیل ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اول تا آخر تمام انسانوں کو باوجود ان کی کثرت کے میدان محشر میں جمع کرے گا اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا۔ کسی انسان کے اندر کوئی بری صفت پوشیدہ ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں، سب کو ان کے اعمال اور اخلاق کے مطابق بدلا دے گا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ